قوالی فلم کی ضرورت کیسے بنی ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ تقسیم ہند کے بعد دوسرے شعبوں کی طرح پاکستان کی نوزائیدہ فلمی دنیا نے بھی بے سر و سامانی کے عالم میں کام کا آغاز کیا۔ برصغیر میں فلم کی آمد کے بعد اس کی پذیرائی نے فلم سازی کے رجحان کی حوصلہ افزائی کی، جس کے نتیجہ میں قلیل عرصہ کے دوران فلم تفریح کا ایک اہم ذریعہ بن گئی۔ برصغیر میں فلم سازی مقامی رسم و رواج اور ثقافت سمیت مذہب کے زیر اثر تھی، جس کے باعث ساز و آواز اور رقص جو یہاں کی ثقافت کا ایک منفرد حصہ تھا، فلم سازی کا ایک ضروری جز بن گیا۔ اس طرح ان شعبوں کے فنکاروں کو فن کے اظہار کے لیے مواقع ملنے لگے۔ پاکستان کی فلمی دنیا کو فلم سازی کے یہ مروجہ اصول ورثے میں ملے، جن کا فلم سازی کے دوران پورا خیال رکھا گیا۔ تاہم ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد جب فلم سازی ترقی کی جانب بڑھنے لگی تو نئے تجربات سے استفادہ کیا جانے لگا۔ فلموں میں گیتوں کا رواج تو پہلے ہی تھا، اب حمد و نعت اور قوالی کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا۔ برصغیر پاک و ہند میں قوالی کو صوفیاء اور اولیاء کرام کے حوالے سے ایک خاص اہمیت حاصل ہے، جس کی وجہ سے عوام کی جانب سے بھرپور پذیرائی ملی اور یوں مختلف قوالوں کو نہ صرف فلمی قوالیاں گانے کے مواقع میسر آنے لگے بلکہ اکثر ان پر فلمائی جانے لگی۔ ان قوالیوں کی مقبولیت کے باعث فلمیں بھی باکس آفس پر بے حد کامیاب ہونے لگیں۔ فلم ساز فلموں میں قوالی شامل کرنے کے لیے خصوصی طور پر سچویشن تخلیق کرنے لگے۔ ان فلمی قوالیوں پر عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں رنگ غالب رہے۔ 1956 میں ہدایت کار نذیر اجمیری نے ایک گھریلو فلم قسمت بنائی، جس میں حافظ عطا محمد قوال اور پکھراج پپو کی گائی یہ قوالی بلایا کیوں محمد کو شب معراج اللہ نے، یہ باتیں کوئی کیا سمجھے یہ باتیں کون کیا جانے، نگاہ یار ہی سمجھے نگاہ یار کی باتیں شامل کی، جسے بے حد پسند کیا گیا اور فلم کامیاب رہی۔ فلم کی کامیابی میں دیگر عوامل کے علاوہ اس قوالی کا خاص حصہ تھا۔ یہ قوالی طفیل ہوشیار پوری نے لکھی اور فیروز نظامی نے موسیقی سے سجایا۔ قوالی کی مقبولیت اور قبولیت نے دوسرے فلم سازوں کی توجہ بھی حاصل کر لی۔ معروف فلم ساز اور ہدایت کار سید عطا اللہ ہاشمی نے بھی اپنی فلم داتا کے لیے حافظ عطا محمد قوال کی ایک قوالی نہ دولت نہ دنیا نہ زر چاہتے ہیں تمہارے کرم کی نظر چاہتے ہیں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ داتا 1957 میں ریلیز ہوئی تو یہ قوالی بھی عوام میں بہت مقبول ہوئی۔ اسے قتیل شفائی نے تحریر کیا جبکہ تصدق حسین نے موسیقی سے سنوارا۔ ہدایت کار ایس ایم یوسف نے 1962 میں ایک منفرد موضوع پر گھریلو اور اسرائی فلم اولاد بنائی۔ اولاد میں اداکار حبیب اور نیر سلطانہ اصلاحی کرداروں میں نظر آئے۔ اگرچہ دونوں کے فلمی کیریئر کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، دونوں نے فلم میں اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاجواب اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ ایس ایم یوسف نے بھی اس اصلاحی فلم کے لیے قوالی کو ضروری جانتے ہوئے فیاض ہاشمی کی لکھی قوالی لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ کو شامل کیا۔ اے حمید نے اس کی موسیقی ترتیب دی۔ اولاد اپنے منفرد موضوع، سحر انگیز موسیقی اور فنکاروں کی لاجواب کردار نگاری کے باعث باکس آفس پر بے حد کامیاب رہی۔ قوالی کی مقبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فلم سازوں نے قوالوں سے ہٹ کر ہم عصر گلوکاروں سے قوالیاں گوانے کا سلسلہ شروع کیا تو عوام نے اس تبدیلی کو بھی پذیرائی بخشی۔ 1964 میں ہدایت کار ایس اے حافظ نے اپنی فلم توبہ میں فیاض ہاشمی کی لکھی قوالی نہ ملتا گھر یہ توبہ کا سہارا ہم کہاں جاتے ٹھکانہ ہی نہ تھا کوئی ہمارا ہم کہاں جاتے شامل کی تو اس نے ہر طرف دھوم مچا دی۔ یہ قوالی کسی قوال کی بجائے اس وقت کے فلمی گلوکاروں سلیم رضا، منیر حسین، آئرن پروین اور سائیں اختر کی آوازوں میں ریکارڈ کی گئی۔ موسیقی اے حمید نے دی۔ یہ پاکستانی فلموں کی پہلی قوالی تھی جو اتنی مقبول ہوئی کہ گھر گھر پہنچ گئی۔ روحانی محافل میں اس کا چرچا ہونے لگا، گراموفون ریکارڈ بنانے والی کمپنی کی آمدن میں اضافہ ہو گیا،
جہاں توبہ کی کہانی معیاری تھی وہاں اس قوالی نے اسے 4 چاند لگا دیے۔ اس مقبولیت کے بعد فلم سازوں میں فلموں میں قوالی کی شمولیت کا رجحان تقویت پکڑنے لگا۔ بعض فلم سازوں نے قوالی کے موضوع کو عشق حقیقی سے عشق مجازی کی جانب موڑنے کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ آنے والے وقت میں قوالی خالصتاً فلمی روپ اختیار کر گئی۔ تاہم یہاں صرف عشق حقیقی کی قوالیوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ 1965 میں فلمی قوالیوں کی مقبولیت اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب فلم عشق حبیب کے لیے معروف قوال غلام فرید صابری اور مقبول صابری کی گائی اس قوالی میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میں بن کے سوالی آیا ہوں مجھے نظر کرم کی بھیک ملے یہ جھولی خالی لایا ہوں نے راتوں رات شہرت حاصل کر کے مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے۔ اس سے قبل صابری برادران کا شمار عام قوالوں میں ہوتا تھا، لیکن اس کی مقبولیت نے انہیں بھی شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ عشق حبیب کی اس قوالی کی بدولت اللہ نے انہیں اتنا عروج اور مقبولیت سے نوازا کہ لوگ آج بھی ان کے فن کے گرویدہ اور معترف ہیں۔ یہ قوالی مسرور انور نے لکھی اور موسیقار ظفر خورشید نے کمپوز کی۔ اداکار ابراہیم نفیس نے قوالی پر بے مثل اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ 1965 ہی میں ریلیز ہونے والی ہدایت کار ایم ہاشم کی اردو فلم ساز اور آواز میں حبیب جالب کی لکھی قوالی جو مانگنا ہے مانگ لے اللہ سے امیر اس در پہ آبرو نہیں جاتی سوالی کی شامل کی گئی، جسے عوام نے بے حد پسند کیا۔ یہ قوالی گلوکار منیر حسین، باتش، روشن اور ماسٹر اللہ رکھا نے گائی، جبکہ موسیقار حسن لطیف تھے۔ ساز اور آواز باکس آفس پر تو کامیاب نہ ہو سکی، البتہ اس کی قوالی کی گونج ہر جانب سنائی دینے لگی۔ فلم میں مسرور انور کی لکھی ایک اور قوالی ہم ہیں مجبور اور تو جبار، ہم ہیں محتاج اور تو مختار بھی شامل کی گئی، مگر فلم کی طرح اسے بھی کوئی خاص پذیرائی نہ مل سکی، حالانکہ اس سے معروف کلاسیکل گائک امراؤ بندو خان اور سلیم شہزاد نے گایا تھا۔ ساز اور آواز میں وحید مراد اور رانی پہلی مرتبہ اکٹھے جلوہ گر ہوئے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ فلم ضائع ہو چکی ہے۔ ہدایت کار ایم اکرم نے ایک کاسٹیوم فلم جانباز بنانا شروع کی جو تکمیل کے بعد 25 نومبر 1966 کو نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ فلم میں ظہور ناظم کی لکھی قوالی نور خدا ملے کہ حبیب خدا ملے مولا تیرا کرم ہے ہمیں مصطفیٰ ملے شامل کی گئی۔ یہ قوالی حافظ عطا محمد قوال، مسعود رانا اور آئرن پروین نے مل کر گائی، جس کی دھن جی اے چشتی نے بنائی تھی۔ اگرچہ فلم درمیانے درجے کا کاروبار کر سکی لیکن قوالی کو پسند کیا گیا۔ فلم میں محمد علی کے مقابل پنجابی سینما کی مقبول ہیروئن سلونی اور شیریں کو کاسٹ کیا گیا تھا، جنہیں فلم بینوں نے پسند نہیں کیا۔ جنگ ستمبر 1965 کے بعد پورے ملک میں جذبہ حب الوطنی اور ملک کی آن پر قربان ہونے کے جذبات میں اضافہ ہوا، جس کا اثر فلمی دنیا پر بھی مرتب ہوا۔ چند فلم سازوں نے اس جذبے کے تحت حب الوطنی اور دفاع وطن کے موضوع پر فلمیں بنانا شروع کی، لیکن نہ تجربہ کاری، ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی اور وسائل کی کمی کے باعث ناکام ہوئے۔ ایسی فلموں میں شامل معجزہ تھی جو 1966 میں ریلیز ہوئی۔ فلم ساز نے اس زمانے کے صف اول کے تمام اداکاروں کو نہایت مختصر بلکہ مہمان کرداروں میں لیا، لیکن اس کے باوجود فلم عوام نے پسند نہ کی۔ تاہم ساحل فارانی کی لکھی قوالی داتا میری جھولی بھر میں سوالی تیرے درکا کو پسند کیا گیا۔ اس قوالی کو سلیم رضا، مسعود رانا اور سائیں اختر نے مل کر گایا۔ موسیقار اختر حسین تھے۔ افسوس ایک اچھی قوالی فلم کی ناکامی کی نظر ہو کر گمنامی میں چلی گئی۔ اردو فلم بھیا مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش کی فلم تھی، جس کے ہیرو وحید مراد اور ہیروئن چترا سنہا تھے۔ یہ فلم 14 اکتوبر 1966 میں ریلیز ہوئی اور اوسط درجے کا کاروبار کر سکی۔ فلم میں شاعر صدیقی کی لکھی قوالی مدینے والے سے میرا سلام کہہ دینا تڑپ رہا ہے تمہارا غلام کہہ دینا بہت مقبول ہوئی۔ یہ قوالی احمد رشدی، محمد صدیق اور مسعود رانا نے گائی، جبکہ موسیقی روبن گوش نے ترتیب دی۔ فلم کے ہدایت کار قاضی ظہیر ریحان تھے۔
24 मई 1968 को रिलीज होने वाली हदायतकार एस एम यूसुफ की उर्दू फिल्म शरीके हयात में भी एक दिल आफरीन कवाली शामिल की गई। तू है बेकसों का दाता, मैं गिदाए बेनवा हूँ, तुझे आसरा समझ कर तेरे दर पे आ गया हूँ। कवाली को मुनीर हुसैन, सलीम रजा, साईं अख्तर और आयरन परवीन ने गाया। फयाज हाशमी की लिखी इस कवाली के मौसीकार ए हमीद थे। कवाली फिल्म में साईं अख्तर पर फिल्म बंद की गई, जिसे देखने वालों ने बेहद सराहा। फिल्म ने दरमियाने दर्जे की कामयाबी हासिल की। 1970 के अवाखिर में गुलाम फरीद साबरी और मकबूल साबरी की गाई आरजू अकबराबादी की कवाली मोहब्बत करने वालों हम मोहब्बत इसको कहते हैं बेहद मशहूर हुई। यह कवाली हदायतकार शोर लखवी की उर्दू म्यूजिकल फिल्म चांद सूरज में गुलाम फरीद साबरी और मकबूल साबरी पर फिल्माई गई थी। फिल्म 25 दिसंबर 1970 को नुमाइश पजीर हुई और बॉक्स ऑफिस पर औसत दर्जे का कारोबार कर सकी। इस फिल्म में दो मुख्तलिफ कहानियां पेश की गई थी। पहले हाफ पे पेश की जाने वाली कहानी का ताल्लुक मगरबी पाकिस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान से था। इस कहानी के मरकजी किरदार वहीद मुराद और रोजीना ने अदा किए, जबकि वक्फा के बाद पेश की जाने वाली कहानी मशरकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से ताल्लुक रखती थी, जिसके मरकजी किरदार नदीम और शबाना ने अदा किए। कवाली मोहब्बत करने वालों हम मोहब्बत इसको कहते हैं कि शायर भी गुलाम फरीद साबरी कवाल थे, जबकि मौसीकार नाशाद थे। 1972 में हदायतकार एस सुलेमान ने गुलाम फरीद साबरी और मकबूल साबरी की गाई कवाली आए हैं तेरे दर पे तो कुछ लेके जाएंगे, वरना इस आस्तां पे ये जान दे के जाएंगे, फिल्म अल्जाम में शामिल की तो धूम मच गई। फिल्म 17 मार्च 1972 को रिलीज हुई और औसत दर्जे की कामयाबी हासिल कर सकी। कवाली की मकबूलियत ने फिल्म की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। यह कवाली भी साबरी बरादरान की लिखी थी। फिल्म में जेबा, मोहम्मद अली, संगीता और कव्वी ने नुमाया किरदार अदा किए। अगरचे फिल्मों में शामिल कवालियों को बेहद पजीराई मिली, लेकिन फिल्म साजों ने हमेशा अपनी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए कवालियों को शामिल किया। लेकिन इसके मुकाबले में फिल्म साजों ने कवाली के अंदाज में गाए गीतों को ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी एक वजह इसका ग्लैमरस होना था, लेकिन सूफियाना कवाली अपनी जगह कायबो दायम रही। अदाकारा जीनत बेगम ने 1975 में बिन बादल बरसात के नाम से एक उर्दू फिल्म बनाई, जिसकी हदायतकारा भी वो खुद थी। फिल्म में जीनत बेगम ने गुलाम फरीद साबरी, मकबूल साबरी का गाया पूर्णम अलाहाबादी का कलाम बर्दो जोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली निसफ घंटे की कवाली की सूरत में पेश किया। इस कवाली ने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए, बल्कि फिल्म की कामयाबी में भी अहम किरदार अदा किया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म बिनों का एक तबका सिर्फ यह कवाली देखने के लिए सिनेमा घरों का रुख करता था। अगरचे ये कवाली फिल्म में शामिल करने से कबल ही बहुत मकबूल थी, लेकिन जब फिल्म में शामिल की गई तो मजीद मशहूर हो गई। बिन बादल बरसात एक सोशल फिल्म थी जो 7 मार्च 1975 को रिलीज की गई। फिल्म में मोहम्मद अली और जेबा ने मरकजी किरदार अदा किए। हदायतकार परवेज मलिक की उर्दू फिल्म सच्चाई में भी साबरी बरादरान की कवाली तेरे नजरे करम का सहारा मिले हम गरीबों का कोई सहारा नहीं देखने वालों ने बेहद पसंद की। सच्चाई 9 जुलाई 1976 को नुमाइश पजीर हुई और हिट रही। शायर मसरूर अनवर और मौसीकार निसार बज़मी थे। अदाकारों में शबनम, नदीम, साइका और औरंगजेब शामिल थे। 1989 में हदायतकार के खुर्शीद की फिल्म नया अंदाज में कतील शफाई की लिखी कवाली ए मांगने वाले तू अपनी झोली को जरा फैला तो सही मुनीर हुसैन की आवाज में और हाफिज अता मोहम्मद कवाल और साईं अख्तर की गाई हुई कवाली जो कुछ भी मांगा है फिल्म बीनों को पसंद आई। इसी साल हदायतकार एस सुलेमान की फिल्म नजरे करम भी रिलीज हुई। फिल्म तो नाकाम रही, लेकिन मौसीकार कमाल अहमद के कई गीत मकबूल हुए। खुसूसन शौकत अली, गुलाम अब्बास और साईं अख्तर की आवाजों में कवाली अब तो हो जाए नजरे करम बहुत पसंद की गई। गुलाम फरीद साबरी और मकबूल साबरी ने इन दिनों अपनी जाती प्रोडक्शन के तहत उर्दू फिल्म सहारे बनाने का फैसला किया, जिसकी हदायतकारी के फराइज वजीर अली को सौंपे गए।
یہ فلم وزیر علی کی مشہور فلم بیداری کا ریمیک تھا، جس میں سنتوش کمار کا کردار محمد علی، راگنی کا شبنم اور رتن کمار کا کردار فیصل اقبال نے ادا کیا۔ صابری برادران نے فلم میں اپنی مشہور زمانہ قوالی تاجدار حرم خو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے شامل کی۔ اصلاحی فلم ہونے کے سبب حکومت پاکستان نے سہارے کا تفریحی ٹیکس بھی معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود فلم فلاپ ہو گئی۔ فلموں میں قوالیوں کو شامل کرنے کا سلسلہ آنے والی 2 دہائیوں میں بھی جاری رہا۔ اکثر فلمیں ان قوالیوں کی وجہ سے کامیاب رہیں، لیکن ہر دور میں ان قوالیوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجابی فلموں میں بھی قوالیاں شامل کی گئیں، جن کو یکساں پسند کیا گیا۔